اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ظہور امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں گفتگو جاری ہے، اور آج کی نشست میں گزشتہ نشست کے ساتھ ریلیٹڈ گفتگو ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت کی علامات کیا ہوں گی۔ تو احادیث مبارکہ جو پڑھی گئی ہیں اس حوالے سے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی علامات کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے کہ اس میں زمانے میں انحرافات پھیل جائیں گے، یعنی لوگ دینی شعار سے منحرف ہو جائیں گے، اور انسانی معاشرہ اس طرح کی بہت ساری بے رویوں کا شکار ہو جائے گا، اور یہ امام مہدی علیہ السلام کی ظہور سے کئی دسیوں سال پہلے علامات ظاہر ہوں گی۔ تو پہلی قسم جو ہے یہ ہے۔ دوسری قسم میں وہ علامات ظاہر ہوں گی جو ظہور امام مہدی علیہ السلام سے چند سال پہلے رونما ہوگی، اور ان علامات کے ظاہر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ امام کا ظہور اسی سال ہوگا، بلکہ امام مہدی علیہ السلام کے آمد کے چند سال پہلے دوسری قسم کی علامات کا اظہار ہوگا۔ اور تیسری قسم کی علامات وہ ہیں جو اس سال ظاہر ہوں گی جس سال آمد امام مہدی علیہ السلام ہوگی، اور یہ یا تو اسی سال میں ہوں گی علامات ظاہر، یا ان کے آمد کے 1 سال پہلے ان علامات کا ظہور ہوگا۔ تو یہ 3 قسم کی علامات ہیں جو ہم پہلی قسم کی علامات کو آج کی نشست میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ احادیث کے اندر بتایا گیا ہے کہ پہلی علامت اس میں یہ ہوگی کہ لوگ نمازوں کو کھو دیں گے، نمازوں کی حفاظت کرنا لوگ چھوڑ دیں گے، امانت کو ضائع کریں گے، جھوٹ کو حلال سمجھیں گے، یعنی جھوٹ اس قدر زیادہ بولا جائے گا، اس قدر بہتات کے ساتھ بولا جائے گا کہ جھوٹ کو حلال سمجھا جائے گا، سود کھائیں گے، رشوت لیں گے، اور دین کو دنیا کے بدلے بیچ دیں گے، بے وقوفوں سے کام لیا جائے گا، رشتوں کو توڑا جائے گا، خواہشات کی پیروی کی جائے گی، اور خون بہانے یعنی بے گناہ کو قتل کرنے کے معاملے کو معمولی بات سمجھا جائے گا۔ اس وقت صبر کو کمزوری سمجھا جائے گا، ظلم کو قابل فخر سمجھا جائے گا، حکمران فاسق، فاجر اور بدکار ہوں گے، وزراء ان کے ظالم ہوں گے، اور شہروں کے جو مینیجرز ہیں یعنی منتظم ہیں، دروگے ہیں یا کوتوال ہیں، وہ خیانت کار ہوں گے، خیانت کرنے والے ہوں گے، اور جو قرآن پڑھنے والے ہیں، دین کی بات کرنے والے ہیں، قاری، وہ فاسق ہوں گے، جھوٹیاں گواہیاں پیش کی جائیں گی، بدکاری، بہتان ترازی، گناہ اور سرکشی جو ہے یہ عام ہو جائے گی۔ قرآن مجید کے نسخوں کو سونے سے آرائش کر کے مساجد کی سونے سے آرائش کی جائے گی، ان کے مینار بلند کیے جائیں گے، برے لوگوں کو عزت دی جائے گی، مساجد میں صفیں بھری ہوں گی، اور خواہشات مختلف ہوں گی، یعنی نمازی بہت زیادہ ہوں گے لیکن ان کے دلوں کے درمیان فاصلے ہوں گے، ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہوں گے، ان کے درمیان اتفاق و اتحاد نہیں ہوگا، نفاق ہوگا، اور نفاق کی وجہ سے وہ بظاہر تو ایک ساتھ میں کھڑے ہوئے نظر آئیں گے لیکن اندر سے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، وعدے توڑے جائیں گے، وعدے کا وقت جو ہے توڑنے کا وقت جو ہے وہ قرب کا وقت ہوگا، دنیا کی ہرس میں عورتیں اپنے شوہروں سے باغی ہو جائیں گی، فاسق لوگوں کی آوازیں بلند ہوں گی اور ان کی باتیں سنی جائیں گی، گھٹیا ترین شخص لوگوں کا سردار ہوگا، فاجر کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کریں گے، اسے ڈریں گے، اور جھوٹے شخص کو سچا مانا جائے گا، خیانت کار کو ایماندار سمجھا جائے گا، گانے بجانے والیاں اور آلات لو و لعب کی خرید و فروخت بڑھ جائے گی، اور اس کے بعد عورتیں جو ہیں وہ گھوڑوں کی زینت سواری کریں گی، مین کے عورتیں ڈرائیونگ ہینڈز ہو جائیں گی، عورتیں گھروں کے معاملات کو ہینڈل کریں گی، گھروں کے سربراہ ہو جائیں گی، اور عدالتوں میں لوگ بلا طلب گواہیاں دینے کے لیے پھرتے ہوں گے، اور کچھ لوگ اپنے ہی دوستوں کے حق میں جھوٹی گواہیاں دے رہے ہوں گے، حق و صداقت کی رعایت نہ کی جائے گی، لوگ
دنیاوی غرض سے دین کے علم کو حاصل کریں گے اور دنیا کے کام کو آخرت پر ترجیح دیں گے، اور بھیڑیے جو ہیں بھیڑیے وہ فرشتوں کا روپ دھار کر زمانے میں پھریں گے، بزدل لوگوں کو عزت دی جائے گی، بہادر لوگوں کو فراموش کیا جائے گا۔ تو اس طرح کے علامات جب ظاہر ہوں گی تو یہ ظہور امام مہدی اور آمد امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی علامات کی پہلی اقسام میں سے ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت آج کے زمانے میں ان ساری خرافات کے موجود ہونے کے باوجود ہمیں ان سے محفوظ رکھے اور ہمیں امام مہدی علیہ السلام کی ذات کا منتظر رہنے اور ان کے لشکر کے سپاہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔